کہ یہ جو اچانک پیدا ہو جاتا ہے نا، اچانک ہی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ معاشرے میں ان گنت ایک بڑی تعداد میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ پیرا فورس میں اس نسل کے بچے اتنے زیادہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے اثرات اب پورے شہر کو زنگ آلود کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ حرام ہے نا کہ روزے کی وہ تیاری کر رہا ہے اور کر کیسے رہا ہے کہ وہ ریڑیوں اس کو کھڑے ہونے کی جگہ دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں رشوت پھل فروٹ کی صورت میں لے رہا ہے۔ اچھا، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی افطاری کے وقت تھانے کسی میں بھی چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں، سپس کے تحت بنے ہوئے تھانے، کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، ایسا ایسا پھل آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ، ایسا ایسا منشی صاحب کے کمرے میں پھل نظر آئے گا جو آپ گھر میں کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو تو گاڑی میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ملتے، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا ہی حرام ہوتا ہے۔ وہ مجھے شعر بابا جی شاہ حسین کا یاد آ گیا کہ عاشق ہومے تا عشق ماوی، راہ عشق دا سوئی دا نکا، تاگا ہومے تا جاوی، باہر پاک اندر آلودہ، کہ ہاتھ شیخ کہاوی، کہے حسین جے فارغ تھیویں تے خاص مراتبہ پاک۔ تو اندر آلودہ پن ہو، آپ اس مشین ہے نا، ایک مشین، وہ آپ یہاں سے حرام ڈالیں گے تو آگے سے اس کا خمیر حرام ہی نکلے گا۔ پیرا فورس رشوت اور دوست داندلی کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، کوئی لمبا فلسفہ نہیں کہنا میں نے اس کے اوپر۔ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی ہے، میں اس کے اوپر کہانیاں بیان کرتا پھروں، میں صرف اور صرف چند لفظوں میں اس ویلا کو ختم کروں گا کہ یہ جو اچانک پیدا ہو جاتا ہے نا، اچانک ہی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ معاشرے میں ان گنت ایک بڑی تعداد میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اچھا، وہ معاشرے میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف آپ کو شرفا کے گھروں میں ملتے ہیں، وہ معاشرے میں سرایت کرتے ہیں، وہ اداروں میں بھی کام کرتے ہیں، وہ شعبہ صحافت میں بھی موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ بڑی بڑی اصل ذاتوں کے اندر بھی موجود ہیں جن کا احترام واجب الاحترام۔ اسی طرح پیرا فورس میں اس نسل کے بچے اتنے زیادہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کے اثرات اب پورے شہر کو زنگ آلود کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ حرام ہے نا کہ روزے کی وہ تیاری کر رہا ہے اور کر کیسے رہا ہے کہ وہ ریڑیوں اس کو کھڑے ہونے کی جگہ دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں رشوت پھل فروٹ کی صورت میں لے رہا ہے۔ اچھا، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی افطاری کے وقت تھانے کسی میں بھی چلے جائیں، کسی تھانے میں چلے جائیں، سپس کے تحت بنے ہوئے تھانے، کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، ایسا ایسا پھل آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ، ایسا ایسا منشی صاحب کے کمرے میں پھل نظر آئے گا جو آپ گھر میں کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ خرید ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ نسل کے سیب، اعلیٰ نسل کے آم، اعلیٰ نسل کی لیچیاں، اعلیٰ نسل کی سٹرابری، یہ سب کو نظر آئے گا۔ کہاں سے آتا ہے یہ سارا کچھ؟ وہ ان کو تو کیس کا تفتیش کا 50,000 روپیہ نہیں ملتا ہے، ان کو تو گاڑی میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ملتے، یہ سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سارا ہی حرام ہوتا ہے، یہ مکمل حرام ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ روزہ جو اپنی زبان کی بندش کا روزہ ہے، نظر کا روزہ ہے، اپنے نفس کا روزہ ہے، اپنی سوچ کا روزہ ہے، ایک پاک رکھنے کا روزہ ہے، رب العزت کی ذات سے رجوع ہی اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب آپ اندرونی طور پہ صاف ہوں، اور اتنے آلودہ ہونے کے بعد
وہ مجھے شعر بابا جی شاہ حسین کا یاد آ گیا کہ عاشق ہومے تا عشق ماوی راہ عشق دا سوئی دا نکا تاگا ہومے تا جاوی باہر پاک اندر آلودہ کہ ہاتھ شیخ کہاوی کہے حسین جے فارغ تھیویں تے خاص مراتبہ پاویں. تو اندر آلودہ پن ہو، آپ اس مشین ہے نا ایک مشین، وہ آپ یہاں سے حرام ڈالیں گے تو آگے سے اس کا خمیر حرام ہی نکلے گا، وہ حلال نہیں نکل سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں گھن کی طرح نہیں کھا رہے، ہم ان کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ عام چیزیں ہو چکی ہیں، اب اسے آپ ویری بیڈ کے زمرے میں نہیں لے سکتے، اب آپ اسے ڈونٹ یو ویری کے زمرے میں لیتے ہیں. اور جب ڈونٹ یو ویری کے زمرے میں لیتے ہیں تو پھر بعد میں چل کر کے کہتے ہیں یار انجوائے یور سیلف، 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 اور کہانی ختم ہو جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.